پوری دنیا میں خاص طور پاکستان میں ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے، تو شوگر کا علاج بھی اس سے ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، ہم ایک چیز پہ ہیں اور آپ حیران ہوں گے جب میں آپ کو ایک اپنا نظریہ دوں گا۔ 1960 میں ڈاکٹر جیرارڈ، ایک ڈاکٹر جیری ہیں جو کہ کینیڈین ہیں بٹ امریکن بیسڈ ہے، انہوں نے 1960 میں میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک نظریہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی دس از دا انسولین ریزسٹنس۔ پہلی بات تو یہ کہ شوگر بیماری نہیں، ایک علامت ہے۔ نمبر 2، بلڈ پریشر بھی بیماری نہیں، ایک علامت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہم نے انسولین اور ان چیزوں پہ ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں یا لے جانا شروع ہو گئے، تو اس نے اس وقت کے ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ انسولین ریزسٹنس ہے، یہ انسولین ریزسٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو نہیں سمجھ رہے، اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس نے وہ نظریہ 1960 میں باقاعدہ پیش کیا، لیکن اس کو نہیں مانا گیا اور وہ چلتا رہا۔ اب آج آپ انسولین ریزسٹنس کے اوپر ذرا گوگل پہ جا کے لکھیں کہ واٹ از دا انسولین ریزسٹنس، تو آپ کو پتا چلے گا جتنے فائبرائڈ، مائسس، گلٹیاں، رسولیاں خواتین کے اندر، بانجھ پن، مردانہ بانجھ پن، بچے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں، بچوں میں گروتھ نہیں ہو رہی اور ہمارے بچے ویسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پریگنینسی ویسٹ ہو جاتی ہے، ابارشنز ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ساری بیماریاں وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آ چکی ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری بات، ہم اس پہ خوش ہیں، شوگر بڑھ گیا، فرض کریں کسی کا شوگر 400 پہ پہنچا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چیک کیا، اس نے کہا اوہو آپ کے تو 400 آ رہی ہے۔ اب یہ کہاں رپورٹ آ رہی ہے؟ خون چیک کیا، خون کو ذہن میں رکھنا ہے، خون چیک کیا 400، اس کے بعد دوائی ڈاکٹر نے دی، گولیاں کھلا دی، ٹیکا لگا دیا، کچھ بھی کیا، اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا، رپورٹ آ گئی 200 پہ۔ اب ہم 200 کم ہونے پہ کہ ہماری 200 کنٹرول ہوگی، ہم اس پہ خوش ہیں، ہم ڈاکٹر کی بھی تعریف کر رہے ہیں، ہم ہمارے گھر والے یا وہ مریض کے گھر والے اور مریض خود بھی خوش ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کو کہ بھائی وہ ریکمینڈ کر دو، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں بھائی جان، میں اس کے پاس گیا، ایسے کر کے میری کمال کنٹرول کر دی اس نے۔ میں اس بات پہ پوچھتا ہوں کہ وہ تو خوش ہے، پوری فیملی خوش ہے، لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو 200 کم ہوئی، کبھی ہم نے یہ سوچا وہ 200 نہیں بھائی، خون میں کم ہوئی، وہ 200 گئی کہاں گئی؟ جی یہ ہوا کہ جو ہم نے دوائی کھائی اس نے ہمارے خون میں سے گلوکوز کو پکڑا، کیری کیا ایز اے کوریئر، جیسے کمپنی کیریئر، وہ کیریئر لے کر اس نے لے جا کر ہماری پوری باڈی میں جتنے بھی باڈی کے اندر سیل ہیں ان سیل میں لے جا کر زبردستی ان کے اندر ٹھونس کے ان سیل میں بھر دیا۔ ٹھیک ہے، ہماری خون میں سے 200 غائب ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے گھر باڈی میں موجود جیسے ہم کسی کے گھر میں جائیں، اچانک کوئی مہمان آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کتابیں، کپڑے، مختلف چیزیں بکھری ہوتی ہیں، برتن پڑے ہوتے ہیں، کہیں نہ کوئی کچھ پڑا، ہم کہتے ہیں فٹافٹ اٹھایا کوئی چیز بیڈ کے نیچے، کوئی صوفے کے پیچھے، کوئی کونوں خدروں میں لگا کے ہم اوپر کوئی چادر ودر ڈال دی، ہم نے ٹیمپریری طور پہ ان کو ڈم شم کر دیا، گھر سے نہیں گئیں، بوجھ ختم نہیں ہوا۔ سیم اسی طرح سے اب وہ سیل جو ہیں، جب وہ بار بار آپ کا سیل بھرتا جائے گا تو کیا ہوگا، سیل اپنا منہ بند کرے گا، سیل منہ بند کرے گا تو بلڈ پرفیوژن ریٹ جو اس کے اندر سے ہو کے جانا چاہیے تھا وہ نہیں جائے گا، تو سیل میں بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، سیل ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب سیل ڈیمیج ہوگا تو وہ ایریا آپ کا ڈیمیج ہوگا۔ اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں 2.5 لاکھ لوگوں کے گینگرین ہو رہا ہے ڈیو ٹو ڈائبٹک انسولین، یہ جو ریزسٹنس اور جو ہم چھپا رہے ہیں جس پہ ہم بڑے خوش ہیں اس کی وجہ سے اب 2.5 لاکھ گینگرین ہو رہے ہیں پاؤں کے اوپر، اور 2 لاکھ پاکستانیوں کے انگلیاں، انگوٹھا، آدھا پاؤں، پورا پاؤں، آدھی ٹانگ، پوری ٹانگ ہر سال کٹ رہی ہے، اور ہم اس پہ خوش پھر رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو انگریز کا، گوروں کا یہ جو فرنگی طب طریقہ علاج ہے یہ بڑا کمال کا جناب، ڈاکٹر ہم نے تو اسپیشلسٹ کو ملے ہیں جو ہمارے شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کنٹرول کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کے کارنیا کی بیک سائڈ پہ اگر وہ سٹور ہوتی رہی خلیوں میں تو اندھا پن آ گیا، گلائکوما کے اٹیکس آئے، اسی طرح اگر وہ آپ کے لیور میں آیا تو لیور فیٹی، لیور سکڑنا اور کئی مسائل، آپ کے کڈنی پہ اندر آیا اور اس میں تو آپ کے کڈنی فیلئر ہو رہا ہے، اسی طرح آپ کے اناپاس ٹیشوز، مسلز اور ساری جگہوں پہ وہ چھپا رہا ہے، اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ جناب ہماری شوگر کنٹرول ہے، اور الحمدللہ ہم نے کنٹرول رکھی ہوئی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے وہی آئے گی ٹائم ایز میڈیسن، کہ اگر ہم صبح سے لے کے شام تک وقفہ دیں اپنے اعضاء کو ریسٹ، مثال کے طور پہ اب میں اگر صبح ناشتہ بھی لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد کوئی چیز لیتا ہوں، پھر میں دوپہر کا کھانا، پھر کوئی چیز کھاتا ہوں،
4-5 बजे, फिर मैं शाम को खाना, फिर रात को आधी रात तक। तो इसका मतलब है कि जितना मैं बार बार अपने मैदे में कुछ चीज डाल रहा हूं, मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज जब वो खून में शामिल होगा तो क्या होगा, मेरा जो पैंक्रियाज लबलब है जिसने इंसुलिन बनानी और शुगर को कंट्रोल करना था, अब उसको बार बार ग्लूकोज बनाना पड़ रही है। ठीक है। जितने जितने वक्फे से हमने खाया उतने ही वक्फे से आगे चल के हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बार बार आ रहा है, तो इंसुलिन उसको देना पड़ रही है। अब उसने इंसुलिन कहां से देनी है, उसने तो खुद बना के देनी है, सेल्फ मेड है। अब उसको रेस्ट मिली, उसको इतना टाइम मिला नहीं मिला, ठीक नहीं मिला। जैसे एक तंदूर वाला जो है वो रोटियां लगा रहा है और उसके ऊपर एकदम रश पड़ जाए तो वो आधी कच्ची आधी पकी फटाफट निकाल के सबको फारग करता है। सेम वही वाली पोजीशन हमारे पैंक्रियाज की हो जाएगी और फिर उसके आगे शुगर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। कब दवाई लेनी है, इसकी जो लेवल था वो क्या था, इसका लेवल ये था कि जब आपकी 2 से 250 के दरमियान में हो तो जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करो। ओके, परहेज देखो, लाइफस्टाइल बदलो। 250 से ऊपर जाए तब आपने इसको कंट्रोल करने की कोई दवाई लेनी है। ओके, 200 पे दवाई लेने नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारे 140 पे भी दवाई, 110 पे भी दवाई पे लगा दिए हुए। अच्छा, फिर रोज खानी है, क्यों खानी है यार, आपका हाई ना हो जाए। तो जब आप उसको लो की तरफ रखेंगे, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में जितनी दवाइयां देंगे, ये सारी दवाइयां वो उधर जमा होती जाए। दिस इज कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सारी शुगर आपकी खून से पकड़ कर आपके जिस्म में छुपा रहे हैं। वक्ती तौर पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमें पता चलता है कि हम किसी काम के कहीं से भी नहीं रहे, तो फिर समझ आती, फिर भी नहीं समझ आ रही। अच्छा, किसी भी तरीका इलाज से रिवर्स हो सकती है कि बिल्कुल खत्म हो जाए? देखें, अल्लाह ताला ने शिफा अल्लाह ने देनी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। मुझे ये बता दीजिए कि अल्लाह जो है वो क्या कुदरत नहीं रखता किसी भी चीज को ठीक करने की? बिल्कुल रखते हैं, वो रखता है, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह से सिर्फ दुआ मांग रहे हैं हाथ उठा के, अल्लाह के निजाम सेहत को फॉलो नहीं कर रहे जी। अल्लाह ताला के ट्रीटमेंट और इलाज करने का जो तरीका अल्लाह ने दिया है, कितने लोग हैं जो उसकी तरफ गए होंगे अब तक? गए ही नहीं। जब गए ही नहीं, क्या कर रहे हैं जी, इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। एलोपैथिक सिस्टम जितने का जितना है ना, वो सारे का सारा मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है ही नहीं। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? इलाज। ठीक है। इलाज क्या होता है? जो आप कुछ टाइम के लिए करें और आपकी उस बीमारी से जान छूटे और आप से तो तंदुरुस्ती की तरफ वापस आ जाएं।